فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ ماذا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ بنیادی اصول و قوانین اور ضابطے بیان کرنے کے بعد قرآن حکیم صحابہ کے سوالات کے جوابات بیان کر رہا ہے۔ پیچھے جب مال کے خرچ کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو پیچھے بھی ایک سوال گزرا ہے پچھلے رکوع میں کہ یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا مال خرچ کریں، تو اس کا جواب دیا گیا تھا کہ جو بھی کچھ خرچ کرو گے تو اس کے مصارف بتلائے تھے کہ والدین پر خرچ کرو، عزیز و اقارب پر خرچ کرو، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور انفاق مال جہاد کے لیے خرچ کرو۔ اور پھر یہ بھی واضح کیا گیا تھا کہ جہاد و قتال آپ کے لیے بڑا تکلیف دہ عمل ہے، آپ اس کو ناپسند کرتے ہیں، انسان کی طبیعت اسے گوارا نہیں کرتی، لیکن کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جن کو انسان ناپسند کرتا ہے لیکن وہ اس کے لیے بہتر ہوتی ہیں، اور کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جنہیں پسند کرتا ہے اور وہ اس کے لیے شر ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس پر مت گھبراؤ، اور جو بنیادی اساسی اصول ہیں مال کے خرچ کرنے کے اور جہاد و قتال کے، انہیں پیش نظر رکھو۔ جب جہاد و قتال کا یہ حکم نازل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت صحابہ کو دشمنوں کے خلاف لڑائی کے لیے بھیجا۔ صحابہ کا یہ مختصر سا وفد دشمن کے خلاف لڑنے گیا تو وہ جمادی الاخری کا آخری دن تھا۔ انہوں نے دشمنوں کو مارا، قتل کیا، جو ان سے لڑائی ہوئی، اور جو مال غنیمت ملا وہ لے کر مدینہ آ گئے۔ ان لوگوں کے خیال میں وہ جمادی الاخری کا آخری 30 دن تھا، لیکن جب بعد میں تحقیق اور پڑتال ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ تو یکم رجب ہے۔ اب مشرکین نے بڑا پروپیگنڈا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں رجب بھی ہے، تو رجب کے مہینے میں انہوں نے حرمت والے مہینے کی بے حرمتی کی ہے۔ ان کو تو پروپیگنڈے کے لیے موقع چاہیے تھا کہ یہ حضور نے اپنے آدمیوں کو بھیج کر لڑائی کروائی ہے حرمت والے مہینے میں۔
تو اس موقع پر سوالات کھڑے ہوئے، تو یہ سوال جو پیدا ہوا اس کو یہاں قرآن حکیم نے بیان کیا ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں کہ اس میں قتال کرنا کیسا ہے، جنگ کرنا حرمت والے مہینے میں کیسا ہے۔ اب صحابہ نے تو اسے جمادی الاخری کا آخری دن سمجھ کر جنگ لڑی، لیکن شبہ پڑ گیا، غلطی ہو گئی 29 اور 30 کے چکر میں، اور وہ رجب کے مہینے میں لڑائی ہوئی۔ تو اس پر سوال پیدا ہوا، صحابہ نے بھی سوال کیا اور مکے کے ان مشرکوں نے بھی سوالات کیے کہ اس مہینے میں لڑنا کیسا ہے۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، قتال فیہ کبیر، حرمت والے مہینے میں لڑائی لڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو ان مہینوں میں لڑائی نہیں کی جا سکتی۔ قتال فیہ کبیر، بہت بڑا گناہ ہے اس میں لڑائی لڑنا، قتال کرنا، یہ ایک حقیقت ہے۔ پھر ساتھ ہی قرآن حکیم نے یہ بات بھی بیان کی کہ تمہیں یہ حرمت والے مہینے کی حرمت تو بڑی یاد ہے، لیکن یہ بتلاؤ کہ یہ مہینہ جو حرمت والا ہے اللہ نے مقرر کیا ہے، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، حرم مکہ مکرمہ سے حضور اور صحابہ کو ہجرت پر مجبور کر کے نکالنا، اللہ کا انکار کرنا، مسجد حرام سے لوگوں کو نکالنا، اس کی حرمت توڑنا، کیا یہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی حرمت کی تو تم بڑی بات کرتے ہو، لیکن اللہ کا انکار کرتے ہو۔ تو یہ ہوا کہ اپنے مطلب کی بات واقعہ وقوع پذیر ہو گیا، تو تمہیں پروپیگنڈے کا موقع مل گیا۔ جس اللہ نے اس مہینے کو محترم بنایا ہے اس اللہ کا انکار کرتے ہو، لوگوں کو اس اللہ کے راستے اور دین کے سچی تعلیمات کی طرف جانے سے روکتے ہو، مسجد حرام سے لوگوں کو نکالتے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا وَصَدٌّ عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کا انکار کرنا، کفر کرنا، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے کے لیے گئے تو تم نے وہاں حرم میں داخل نہیں ہونے دیا، روکنا۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور مکہ میں صدیوں سے رہنے والے قریش، صحابہ اکرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، ان کو مکہ سے نکالنا۔ 4 بڑے بنیادی جرائم تم نے علل اعلان کیے ہیں۔ قرآن حکیم کہتا اکبر عند اللہ، حرمت والے مہینے میں لڑائی لڑنے سے زیادہ بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ بڑے بڑے جرائم اپنے نظر نہیں آتے، اور محض شبے کی بنیاد پر صحابہ سے اگر غلطی ہو گئی تو اس کا پروپیگنڈا کرتے ہو کہ دیکھو جی انہوں نے اللہ کے مہینے کی حرمت پامال کر دی۔ حالانکہ قرآن حکیم نے ایک اصول بیان کر دیا کہ والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ اور فساد پیدا کرنا اور لوگوں کو سچے دین سے دور کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے کسی انسان کو قتل کرنے سے۔ اس موقع پر جو لوگ مشرک قتل ہوئے لڑائی میں، تو اس قتل کا بڑا پروپیگنڈا کرتے ہو کہ جی حرم کے مہینے میں، محترم مہینے میں صحابہ نے قتل کر دیا۔ تو یہ جس قتل کی تم بات کر رہے ہو، اس کے مقابلے میں یہ جو فتنہ اور فساد ہے، اللہ کے راستے سے روکنا ہے، حرم سے روکنا ہے، اللہ کا انکار کرنا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر فتنہ اور فساد پیدا کرنا ہے، تو فتنہ قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ جیسے کہا گیا قتال فیہ کبیر، لڑائی بہت بڑا گناہ ہے اس مہینے میں، ایسے ہی یہ مہینہ کیا بلکہ تمام مہینوں میں فتنہ اور فساد مچانا اس قتل سے بھی زیادہ بڑا برا ہے۔
اور اگر کہیں فتنہ اور فساد مچانے کے لیے قتل کرنا بھی پڑے تو فتنہ قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ فتنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا اجتماعی عمل جس سے بہت سارے لوگوں کی جانوں کو خطرہ لاحق ہو۔ قتل تو ایک قاتل یا ایک ظالم کو مار دو تو اس کے قتل کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، دیکھو جی فلاں سیاستدان کو پکڑ لیا، اور جو پوری سوسائٹی میں فساد مچایا، رشوت خوری کی، مال لوٹا، انسانیت کے لیے غلامی کا بندوبست کیا، یہ جو فتنہ اور فساد مچایا ہے اس کو یاد نہیں آیا۔ تو قرآن نے کہا والفتنۃ اکبر من القتل۔ اسی سے محققین نے یہ قانون اور ضابطہ بنایا ہے کہ اگرچہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی حرام ہے، لیکن اگر ضرورت پیش آئے، فتنہ اور فساد کا مرکز بن جائے، وہاں ایسے ظالم اور مفاد پرست اور فتنہ پرور حکمران مسلط ہو جائیں، تو پھر وہاں عارضی طور پر، وقتی طور پر اس فتنہ و فساد کو ختم کرنے کے لیے لڑائی کی جا سکتی ہے۔ جیسے اس آیت کے سیاق و سباق سے معلوم ہے، حرمت والا مہینہ تو اس لیے ہے کہ انسانی جان و مال کا احترام کیا جائے، اور اگر انسانی جان و مال کا احترام نہیں ہو رہا اور فتنہ پیدا کیا جا رہا ہے تو فتنہ پروری کو ختم کرنا یہ زیادہ ضروری اور لازمی ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہ ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے۔ مکے کے مشرک یہ لڑتے رہیں گے، یہ کافر اور ظالم قوتیں یہ لڑائی سے باز نہیں آئیں گے، ہمیشہ یہ کافر تم سے لڑتے رہیں گے۔ حتیٰ یردوکم عن دینکم، اگر ان کے بس میں ہو تو یہ تم کو یہاں تک کہ تمہارے دین سے واپس لوٹا جائے، مرتد بنانے کے۔ ان کی تو خواہش ہے کہ مسلمان اپنا دین چھوڑ دیں، اپنا نظام چھوڑ دیں، اپنی سیاست و معیشت کا ڈھانچہ بنانا چھوڑ دیں۔ یردوکم عن دینکم، تمہارے دین سے تم کو واپس لوٹا جائے۔ ان استطاعوا، اگر ان کی طاقت میں ہو، تو اس کام کے لیے یہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے۔ اب یہاں مسلمانوں کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ یاد رکھو وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں سے جو آدمی دین سے مرتد ہو گیا اور اسی ارتداد کی حالت میں مر گیا، فَيَمُتْ، تو وہ مسلمان نہیں ہے، وَهُوَ كَافِرٌ، وہ پکا کافر ہے۔ اسلام قبول کیا اور بعد میں اسلام کا منکر ہو گیا، مرتد ہو گیا، اور اسی حالت میں مر گیا، وَهُوَ كَافِرٌ، تو فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، انہوں نے اگر کوئی اسلام کی حالت میں اچھے کام بھی کیے ہیں تو وہ تمام اعمال دنیا میں بھی ضائع ہو گئے اور آخرت میں بھی ضائع ہو گئے، گویا کہ وہ کبھی مسلمان رہا ہی نہیں۔ اس لیے دنیا میں ایسے مرتد کو جو دین کے راز رکھتا ہے تو عدالت اس کے قتل کا فیصلہ صادر کر سکتی ہے۔ 3 بنیادوں پر کسی مسلمان کو قتل کیا جا سکتا ہے، کسی انسان کو، اس کے علاوہ نہیں۔ اس نے کسی کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں قصاص، ایک شکل۔ دوسری شکل، ایک آدمی مرتد ہو گیا اور ارتداد کے بعد اس کو باوجود اس بات کے کہ دلائل سے سمجھایا گیا، وقت دیا گیا سوچنے سمجھنے کا، اس کا بھی ایک عدالتی پروسیس ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو جی چاہے مرضی جو مرتد کسی کو قرار دے کر قتل کرنے کے درپے ہو جائے۔ باقاعدہ عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ ہوگا، وہاں اس کو سمجھانے بجھانے، جتنے بھی اس کے سوالات یا شکوک و شبہات ہیں کوئی عقلی طور پر وہ حل کیے جائیں گے، اور کوئی مسئلہ ہے پیسے ویسے کا تو وہ بھی حکومت جو ہے کوشش کرتی ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے واپس دین میں لایا جائے۔ لیکن
ان تمام کے باوجود، حجت پوری ہونے کے باوجود بھی وہ نہیں مانتا اور اس کے پاس دین کے بہت ساری چیزیں راز موجود ہیں، تو کوئی دنیا کی طاقت اور قوت اپنے راز کے حامل کو دشمن کے پاس جانے نہیں دیتی۔ جی، کریملن کبھی بھی وائٹ ہاؤس کے قبضے میں اپنا بندہ نہیں جانے دیتا جس کے پاس روس کے راز ہوں۔ اور امریکہ کے راز اگر آج ایڈورڈ سنوڈن جو ہے وہ رشیا میں بیٹھا ہوا امریکہ کے راز اگل رہا ہے، تو امریکہ کے ہتھے چڑھ جائے تو وہ تو اس کو کچا چبا جائے، کیونکہ کسی سیاسی نظام کے اور سسٹم کے راز کسی آدمی کے پاس ہیں اور وہ آپ کے سسٹم میں داخل نہیں ہو رہا، سسٹم سے باغی ہو رہا ہے، تو ضرور دشمن کے لیے وہ استعمال ہوگا۔ تو فتنہ پروری ہے، اور فتنہ پروری کے اس خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے تاکہ وہ راز ختم۔ سیاسیات میں یہ قتل لازمی اور ضروری ہے، لیکن اس کا فیصلہ عدالت کرے گی، ایک طریقہ کار کے مطابق ہوگا۔ یہ نہیں کہ پرائیویٹ طور پر کوئی آدمی کسی کو مرتد قرار دے، کافر قرار دے اور مارنے لگ جائے۔ اور تیسرا جو قتل کیا جا سکتا ہے وہ جنگ کے دوران دشمن کے فوجی کو، دشمن کا جو لڑنے والا فوجی ہے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ 3 کے علاوہ کسی انسان کی جان نہیں لی جا سکتی۔ اس کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ پکے جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب جب یہ صحابہ جنہوں نے غلطی سے یکم رجب کو وہ جہاد کیا، قتال کیا، آدمی مارے اور وہ لے کر آئے، تو اب ظاہر ہے یہ تسلی تو ہو گئی کہ بھائی فتنہ کا خاتمہ کیا ہے، لیکن ابھی سوال یہ باقی تھا کہ انہوں نے یہ جو جہاد یا سریہ کیا تھا، اس کا کوئی اجر اور ثواب بھی ان کو ملے گا، یا حرمت والے مہینے کی توہین کے نتیجے میں یہ اس اجر و ثواب سے بھی محروم ہو گئے؟ تو اس کا قرآن حکیم نے جواب دیا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے مسلمان ہیں، والذین ہاجروا، اور انہوں نے ہجرت بھی کی اور اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد بھی کیا، تو اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ ضرور اللہ کی رحمت کی امید رکھیں، تو ضرور ان کی رحمت ملے گی، کیونکہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ غلطی سے ہوا ہے، تو جہاد کا ثواب پورا ملے گا، کیونکہ وہ تو جمادی الاخری کا آخری دن سمجھ کر لڑے تھے۔ واللہ غفور الرحیم، اور لغزش اور غلطی ہوئی ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کر اس مہینے کی بے حرمتی نہیں کی، تو غلطی سے ایک کام ہو جائے تو اس کو نظر انداز کرنا چاہیے، اس کو معاف کر دے گا اللہ میاں۔ تو پہلا سوال حرمت والے مہینوں کی حرمت سے متعلق تھا، اس میں لڑائی سے متعلق تھا، تو قانون اور ضابطہ بتلا دیا کہ یہ 4 مہینے اسی طرح بدستور حرمت والے ہیں، ان کی بے حرمتی کرنے کی اجازت نہیں، لیکن فتنہ اور فساد مچانا قتل سے زیادہ برا ہے۔ اگر ایسی صورت ہو کہ وہاں فتنہ اور فساد ہو تو پھر وہاں ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ پچھلے 1200-1400 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی حرم مکہ میں ایسی کوئی فتنہ پروری ہوئی، ریاست کے خلاف، حکومت کے خلاف لڑائی کا معاملہ ہوا، تو وہاں حکومتوں نے لڑائی لڑی، مقابلہ کیا، تو فتنہ جو ہے یہ زیادہ بڑا ہے قتل کے مقابلے میں۔ اسی ضمن میں ایک اور سوال، مال خرچ کرنے کے لیے، مال حاصل کرنے کے جیسے طریقے خرید و فروخت اور لین دین تھے جو جائز طریقے تھے، تو وہاں حجاز کے اندر 2 اور ناجائز طریقے، ایک شراب بنانا اور فروخت کرنا اور پینا، اور اسی طریقے سے جوا، سٹا کھیلنا۔ ایسی شرط لگانا کہ ایک فریق پر جرمانہ لگے، تو بغیر کسی عوض کے دوسرے کا مال آپ لے رہے ہیں جوئے میں، شرطیں لگا کر لوگوں سے پیسے لینا، میسر۔
تو اس کے بارے میں سوال کیا گیا، یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے پوچھتے ہیں شراب کا حکم اور جوئے کا حکم۔ یہ دونوں چیزیں عربوں کے معاشرے میں اتنی رچی بسی تھیں کہ ہر آدمی یہ کام کرتا تھا، شراب بنانے اور بیچنے اور پینے کا، اور اسی طریقے سے جوئے کے ذریعے سے دوسرے کے مال شرطیں لگاتے تھے، اور اس پر کیا ہے مال لینا ان کے ہاں عام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو بتدریج حرام قرار دیا۔ ایک ہی وقت میں اگر ان کو حکم دیا جاتا تو خطرہ تھا کہ جو چیز ان کے اندر رچی بسی ہے یہ اللہ کے اس حکم کا سرے سے انکار ہی نہ کر دیں۔ تو حکمت عملی یہ اپنائی گئی کہ مختلف مرحلوں میں ان کو ممنوع قرار دیا گیا۔ 3 مرحلے کم از کم ہیں۔ تو اب جیسے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ جب انہوں نے یہ سوال کیا تو اس کی خرابی یا اس کے نتیجے میں جو انسانیت پر گزرتی ہے تباہی بربادی کی جو عقلی وجوہات ہیں، اس کے تناظر میں اس کو کہا گیا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اور آخری حکم وہ ہے جو آگے صورت مائدہ میں آ رہا ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم، تو شراب اور جوا دونوں گندگیاں ہیں، شیطانی عمل ہے، اس لیے رک جاؤ، فاجتنبوہ، تو وہ آخری عمل حکم ہے۔ تو شروع میں جب اس کی خرابی لوگوں کے ذہنوں میں بتلانی تھی، حکمت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ جس پر سارے لوگ متفق ہوں اس کو براہ راست فتوے کے ڈنڈے سے یا حکم سے روکا نہیں جا سکتا، پہلے اس کی عقلی خرابیاں بتلائی جاتی ہیں۔ تو یہاں بھی یہی ہے، آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا حکم، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، سوسائٹی کا سماجی ڈھانچہ ہل جاتا ہے، گناہ ہے، اور ومنافع للناس، اور اس میں فائدہ بھی ہے لوگوں کے لیے۔ لوگ اپنی کمزوری کو دور کرنے کے لیے شراب پیتے تھے تو ایکٹیو ہو جائیں، کیونکہ شراب کا بنیادی کام ہے انسان کے اندر تحریک پیدا کرنا، وہ غیر معمولی اس کے اندر جوش پیدا ہو جاتا ہے، تحریک پیدا ہوتی ہے، اور وہ جا کر چونکہ معدے میں فساد پیدا کرتی ہے تو وہ ساری چیزیں زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں نشے کی حالت میں۔ لیکن اس کا گناہ زیادہ ہے کیونکہ وہ شدت کی حرارت وہ گردوں پر، دل پر، دماغ پر اثر انداز کرتی ہوتی ہے اور عقل کو پامال کر دیتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیتی ہے، اور وہ تحریک جنسی تحریک اور شہوت کو بھڑکاتی ہے۔ تو بظاہر ایک کمزور آدمی جو جنسی وظائف کرنے کے قابل نہیں ہوتا، شراب پلا دو تو وہ کرنے کے قابل بن جاتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو اس کا عقل ماری جاتی ہے اور باقی اعضاء مسلسل گھل کر ختم ہونا شروع ہوتے ہیں، گردے فیل ہونا شروع ہوتے ہیں، جگر تباہ ہوتا ہے، تو اس کے نقصانات الگ ہیں۔ تو قرآن حکیم نے دونوں باتیں بیان کی، ان دونوں میں ایسے ہی جوئے کا معاملہ ہے، بظاہر تو بڑا ایک نفع بھی ہے کہ بغیر کوئی ہینگ لگی نہ پھٹکڑی، رنگ بھی چوکھا آیا، آپ نے جوا کھیلا اور آپ کے پاس لاٹری نکل آئی، نفع تو ہے، لیکن اسم کبیر، اکثر جواری اپنی چیزیں ہارتے ہیں تو گناہ بھی ہے، عقلی طور پر اس کا نقصان بھی ہے۔ تو دونوں چیزوں کی بیلنس شیٹ بناؤ کہ گناہ اور نفع کے درمیان کون سی چیز زیادہ ہے، تو انسان کو چاہیے کہ نفع اور نقصان کے جو دونوں پہلو ہوں اس کا جائزہ لے کر جو چیز جس میں نقصان زیادہ ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، جس میں نفع زیادہ ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو قرآن نے کہا دونوں چیزیں ہیں، لیکن وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، ان دونوں کا گناہ اور جرم وہ ان دونوں کے نفع سے زیادہ بڑا ہے، نفع تھوڑا ہے اور نقصان زیادہ ہے، نفع وقتی ہے اور نقصان ہمیشہ کا ہے۔
تو اس لیے غور و فکر کرو، تو عقل کو دعوت دی کہ وہ دیکھیں اور جو چیز ان کے لیے نقصان دہ ہے مستقبل میں اس کو کیوں اختیار کرتے ہیں۔ براہ راست یہاں حکم نہیں دیا کہ جی شراب اور جوا جو ہے ممنوع اور حرام ہے، خود کہا کہ اسمہما اکبر من نفعہما، تو پہلا طریقہ۔ اس کے بعد ایک اور دوسری آیت آئی ہے، اس میں منع کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، نماز کے قریب مت جاؤ جب تم اپنا نشے کی حالت میں ہو۔ تو نماز جیسی، اب ایماندار ہیں، مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز بڑی بڑی عبادت ہے، اب نماز سے پہلے اگر شراب پینے کو روک دیا گیا تو کوئی نہ کوئی تو اس میں خرابی کی بات ہے۔ تو اس طرح بتدریج 2 دفعہ انہیں، چونکہ کچھ صحابہ نے نشہ کیا اور شراب پینے کے بعد جا کر نماز پڑھائی تو وہ بس پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، قرآن کی جگہ پر اول پھول بول رہے ہیں، تو وہ ممنوع قرار دے دیا۔ تیسری دفعہ میں جا کر کہا کہ یہ گند ہے، شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، اس سے رک جاؤ۔ اسی طرح ایک اور سوال انہوں نے کیا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کتنا مال خرچ کریں۔ انفاق مال کی بات چل رہی ہے، تو کہہ دیجئے قل العفو، اپنی ضرورت سے زائد جتنا بھی مال ہے سب خرچ کر دو، جو بچے اپنے خرچ سے، اپنا خرچ محفوظ رکھو۔ 1 سال بھر کا خرچ ہر انسان کو اپنے بیوی بچوں کا اور اپنی ضروری اخراجات کا محفوظ رکھنا چاہیے، ضروری ہے، تاکہ اس سال بھر میں وہ کسی سے بھیک نہ مانگے۔ اور وہ سال کی قید بھی اصل میں اس زمانے میں اس لیے تھی کہ عام طور پر فصلیں جو ہے سال کے بعد آتی ہیں، جی تو وہ سال 6 مہینے تیاری میں ہیں اور 6 مہینے آگے کاٹنے اور بنانے، اور اس میں تو سال بعد ایک فصل گندم، خاص طور پر غذا کی چیزیں، تو سال بھر کا کھانے پینے کا ذخیرہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، مال ہونا چاہیے، اتنا پیسے ہوں جس سے بازار سے آپ کھانا پینا خرچ کر سکیں، اپنا، بچوں کا، اور کہیں ضروری جو شادی بیاہ کے اخراجات ہیں، یا قدرتی آفت کوئی مصیبت آ جائے تو آپ کے آدمی کے پاس پیسے ہوں کہ وہ اپنی اس مصیبت کے وقت میں اسے خرچ کرے، لوگوں کے سامنے بھیک نہ مانگتا پھرے۔ اس سے جو زائد بچتا ہے اسے خرچ کر سکتے ہو، کرو۔ قل العفو، یہ حالات پر ہے۔ پیچھے ذکر کیا گیا تھا قل ما انفقتم من خیر، جتنا بھی نیکی اور بھلائی میں سے، مال میں سے جتنا بھی خرچ کرو گے تو وہ کیا ہے، اچھی بات ہے، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ تو یہ حالات پر ہے۔ اگر تو سوسائٹی میں غربت اور لوگ معاشی تنگی کی حالت میں ہیں، مسائل اور مشکلات ہیں لوگوں کے لیے، تو پھر ضرورت سے زائد مال اپنے پاس رکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ اس آیت کے مطابق حکم ہوگا کہ وہ مال خرچ کیا جائے، اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایمرجنسی نافذ کر کے جو ضرورت سے زائد مال ہے لوگوں سے لے اور اجتماعی مفاد اور ضروریات کے لیے وہ خرچ کر سکتی ہے اس آیت کی روشنی میں۔ لیکن اگر تمام لوگوں کے پاس خوشحالی ہے، مال موجود ہے، کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں ہے، کوئی قدرتی آفت نہیں آئی، لوگ اپنی اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں، تو پھر پہلے والی آیت کا حکم ہے کہ من خیرن، جتنا بھی آپ کی ضرورت سے زائد ہے اس میں سے جتنا بھی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیں وہ آپ کے لیے کیا ہے، بہتر ہے۔ دونوں کا 2 الگ الگ حالات سے متعلق تقاضا پورا کرنا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات واضح طور پر بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب حرمت والے مہینے اور اس کا متضاد، اس میں لڑائی، اس کا قانون اور ضابطہ بتلایا ہے، بڑی کھول کر آیت بیان کر دی۔ شراب اور جوئے کے بارے میں جو نفع اور نقصان کے دونوں پہلو تھے وہ بیان کر دیے، تاکہ تم غور و فکر کر کے جو نفع کی چیز ہے اسے قبول کرو اور جو نقصان کی چیز ہے اسے چھوڑ دو۔ ایسے ہی مال کے خرچ کرنے کا پوچھا
تو ضرورت سے زائد مال خرچ کرنے کا حکم بیان کر دیا کہ کرو۔ اب غور و فکر کر کے دیکھو کہ اس وقت صورتحال کیا ہے سوسائٹی کی۔ ضرورت ہے، غربت ہے، باقی لوگ بھوکے ہیں، ان کے پاس ایک دن کے کھانے کا بھی نہیں ہے، تو پھر ضرورت سے زائد پورا مال دے دو۔ اور اگر ایسی صورتحال نہیں ہے، کوئی ایمرجنسی کی بات نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، اپنی مرضی کے مطابق۔ تو غور و فکر کے لیے اللہ پاک نے واضح تمہارے لیے آیات بیان کی ہیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی باتوں میں۔ آخرت میں کس چیز کا نفع ہے اور دنیا میں کن چیزوں کا نفع ہے، یہ کھول کر بیان کر دیا تاکہ تم اس پر غور و فکر کرو۔ تو قرآن نے فکر کی دعوت دی ہے، عقل کو استعمال میں لاؤ، غور و فکر کرو، دنیا کے معاملات میں بھی اور آخرت کے معاملات میں بھی، کہ کس کام کا دونوں جگہ پر نفع ہوگا اور کس کام کا نقصان۔ ایک اور سوال آ گیا، اور یہ سوال اس وقت پیدا ہوا کہ جب صحابہ جنگ لڑ رہے تھے، تو ظاہر ہے کہ صحابہ کے بھی نقصان، مسلمانوں کا بھی نقصان ہوتا تھا۔ جی، غزوہ بدر میں جیسے بدری صحابہ شہید ہوئے 14-15 کے قریب، اور غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اب ان کے بچے تھے یتیم، اور بسا اوقات ان کے خاندان میں کوئی ان کا اپنا کوئی عزیز و اقارب ایسا نہیں ہے، قریبی عزیز جو ہیں وہ یتیم بچوں کی پرورش ان کی ذمہ داری بن گئی۔ اب وہ مال تو اس صحابی کا ہے اور باقی ان کے بچوں کو منتقل ہو گیا۔ پیچھے یہ بات واضح کی گئی تھی، قانون اور ضابطہ بیان کیا گیا تھا کہ یتیموں کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ تو صحابہ پر بہت خوف طاری ہوا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے بڑی احتیاط کر کے جو کسی یتیموں کا مال جو بھی تھا، ان کے کھانے پکانے کا جو بندوبست کرتے تھے، اس کو مال کو بھی علیحدہ رکھا، اس کو پکاتے بھی علیحدہ تھے، اس کی حفاظت بھی الگ کرتے تھے۔ لیکن اس میں ایک نقصان کی بات بھی تھی، وہ یہ کہ اب بچوں کے لیے، یتیموں کے لیے کھانا بنایا ہے ان کے مال میں سے، اور جتنا بچوں نے کھانا تھا کھا لیا، باقی بچ گیا، اب وہ اس کو کیا کریں؟ اب ناجائز تھا کہ جی آپ تو کھا نہیں سکتے، جو اس کا انتظام کرنے والے ہیں، جو ان کا متولی ہے یا ان کی حفاظت کا بندوبست کر رہا ہے، وہ خود کھا نہیں سکتا تو کھانا ضائع جاتا تھا، یتیموں کے مال میں ضیاع ہوتا تھا۔ تو اب اس بات پر پریشان کہ بھائی اب اگر ان کے لیے، اب ظاہر ہے پکے ہوئے کھانے کو کیا کریں، اس زمانے میں کوئی فریج تھوڑے ہی تھے، سنبھال کر رکھ لیں تو اگلے وقت کھا لیں۔ یہ بڑا سوال پیدا ہوا، تو اس پر صحابہ نے سوال کیا حضور سے، یسألونک عن الیتامیٰ، کہ یہ مسئلہ درپیش ہے کہ ہم احتیاط کرتے ہیں تو اس سے ان کا مال کافی ضائع ہو جاتا ہے، اب اندازے سے پکانا ہوتا ہے، بچے آیا نہیں کھایا، اس نے کم کھایا، تو پھر اللہ نے یہ حکم دیا کہ اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح کرنا، ان کی بھلائی کو سوچنا، یہ اصل میں بہتر ہے۔ اصل ضابطہ تو یہ ہے کہ ان کا مال ضائع نہ ہو اور وہ درست طریقے سے انہی کے ضروریات میں خرچ ہو۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر ان کے مال کو اور اپنے مال کو اکٹھا کر کے پکا لو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس بات کا فرق ضرور رکھو کہ ان کا کتنا تھا اس اناج میں اور آپ کا کتنا تھا۔ تو ان کا بچا ہوا تم کھا سکتے ہو، تمہارے میں ایک وقت میں مثلاً تم نے ان کا بچا ہوا کھا لیا، تو دوسرے وقت میں تم اپنے مال کو پکا کر اس میں سے ان کو کھلا دو، اس کا بدلہ کر دو، تاکہ اشتراکیت جو ہے، اجتماعیت برقرار رہے اور وہ کھانا ضائع نہ ہو۔ مقصد تو ان کے مال کا غلط استعمال سے روکنا ہے، اس کی مال کی اصلاح ہے کہ ان کی بھلائی کے لیے وہ خرچ ہو، اور اگر اس طریقے سے مال ضائع ہو رہا ہے تو اس مال کو ضیاع سے بچانا ہے۔ تو تم اگر ان کو اپنے ساتھ ملا کر پکاؤ اور ان کی ضروریات پورا کرو، ان تخالطوہم، اگر خرچ آپس میں ملا لو تو فاخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہیں جی۔ کوئی ظاہر عزیز و اقاربی میں سے کوئی اس کا متکفل بنتا تھا، کفیل بنتا تھا، تو اسی کی نگرانی ہوتی تھی، وہ اس کا گارڈین ہوتا تھا، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو تو بھائی چارے کے طور پر اس کو شامل کر لو۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، واللہ یعلم المفسد من المصلح،
اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون مفسد ہے اور کون مصلح ہے۔ ڈنڈی مت مارنا، اپنے ساتھ ملاؤ تو کوشش کرو کہ ان کے مال میں کوئی زیادتی نہ ہو۔ ان کا کتنا شامل کیا تھا اور اپنا کتنا شامل کیا تھا یہ تمہیں تو خود معلوم ہے، بچوں کو تو نہیں پتہ، یتیموں کو، لیکن تمہیں تو معلوم ہے نا کہ تم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ تو تم اگر فساد مچاؤ گے، اگر اس ملا کر تم نے ان کا مال زیادہ کھا لیا اور اس کو ضائع کیا تو فسادی ہو تم۔ تو اللہ خوب جانتا ہے کہ کون تم میں سے مفسد ہے اور کون مصلح ہے کہ ان یتیموں کے مال کو صحیح طریقے سے خرچ کر رہا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم پر بڑی سخت مشقت ڈالتا، ذمہ داری بھی دیتا اور پابندی بھی لگاتا کہ ان کا یتیموں کا مال تم کھا نہیں سکتے۔ جیسے کہ سورۃ النساء میں بڑی سخت جملہ کہا ہے، اموال الیتامى یاکلون اموال الیتامى بظلم، کیا ہے وہاں آیا اور کہا یاکلون فی بطونہم نارا، وہ گویا کہ اپنے پیٹوں میں جہنم بھر رہے ہیں، آگ بھر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو بڑی سختی کرتا، لیکن چونکہ انسانی معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات پڑتے رہتے ہیں تو اتنی سختی نہیں ہو سکتی، اس لیے خود احتیاط کرو کہ تم میں سے مفسد کون ہے اور مصلح کون ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا زبردست، طاقتور اور حکمت والا ہے۔ مال کے قوانین اور ضابطے اور جہاد و قتال کا معاملہ مکمل ہوا، تو اب انسانی سوسائٹی کا جو اہم ترین معاملہ ہے فیملی سسٹم، نکاح اور طلاق کے مسائل، یہاں سے لے کر تقریباً 2-3 رکوع انہی قوانین اور ضوابط پر مشتمل ہے۔ کسی بھی انسانی معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام پر ہوتی ہے۔ شادی اور نکاح، بچوں کی پیدائش، پھر بچوں کی پرورش اور رضاعت، دودھ پلانے کا معاملہ، پھر اگر خدا نہ خواستہ اس معاملے میں درار پڑ جائے تو پھر طلاق اور طلاق سے متعلق مسائل اور قوانین اور ضابطے۔ تو اس خاندانی نظام سے متعلق جو امور ہیں وہ 2-3 رکوعوں میں ان کے بنیادی قوانین اور ضابطے بیان کیے ہیں، اور قرآن حکیم نے یہ مسائل بڑی تفصیل کے ساتھ اور دو ٹوک انداز میں بیان کیے ہیں، اس لیے کہ فیملی سسٹم جس سوسائٹی کا مضبوط اور درست بنیادوں پر استوار ہوتا ہے، اس کا قومی اور ملکی نظام بھی درست ہوتا ہے۔ جہاں خاندانی لڑائی جھگڑے اور طلاقیں اور لڑائیاں اور انتشار ہو، جو ایک چھوٹی سی اجتماعیت جو افراد قائم کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، وہ ایک بڑی اجتماعیت کے اندر اچھا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا یا بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی، اولاد ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے اور ماں باپ اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے، سوسائٹی کے سارے گھروں کا یہی معاملہ ہو، تو یہی ماں باپ اور یہی اولاد ہے جس سے مل کر سوسائٹی بنی، بازار بنا، انہی پر مشتمل سیاست آئی، یہی فوج میں ہے، یہی اداروں میں ہے، یہی لوگ ہیں نا، ان سے ماورا تو کوئی نہیں ہے۔ اور اگر یہ اس چھوٹی سی اجتماعیت کے اندر برداشت نہیں کر سکتے ایک دوسرے کے رویوں کو، یہ ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکتے، وہاں خیر خواہی نہیں ہے، وہاں روز لڑائی جھگڑا دنگا فساد رہتا ہے، وہاں عورتوں پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں، تو آپ بتلائیے کہ باہر سوسائٹی میں معاشرے میں ان کا کردار کیا ہوگا؟ جی، تو معاشرے کے اندر بھی وہی خرابی پیدا ہوگی۔ اور مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم آدمی ہیں کہ جنہوں نے ان خاندانی نکاح و طلاق کے مسائل سے قومی سیاست کے اجتماعی مسائل استنباط کیے ہیں۔ مولانا سندھی کے زمانے میں بہت سے رجت پسند علماء نے بڑا تنقید کی حضرت سندھی پہ اور بڑا مذاق اڑایا کہ دیکھو جی، یہ نکاح طلاق کے مسئلوں کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ مولانا کے پاس بڑے مضبوط دلائل ہیں۔ مولانا نے وہ احادیث جمع کی ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے خاندانی نظام پر، ان کے گھریلو معاملات پہ، عورتوں سے مسائل امور پر براہ راست ہدایات بھی دیتے تھے اور جانتے بھی تھے۔ پہلا سوال تو مولانا سندھی نے یہ کیا
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ذمہ داریاں سونپتے تھے، کسی جہاد کی، کسی لشکر کی، کسی اور سیاسی خدمات کے لیے گورنر کہیں کا عامل بنا دیا، کسی کو کہیں بھیج دیا، تو وہاں کوئی تربیتی اکیڈمی تو تھی نہیں کہ جہاں سے تربیت پا کر ان کو حکمرانی کے لیے بھیجتے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں جتنی معلومات ملتی تھیں وہ اس کے خاندان اور بیوی بچوں کے سے ملتی تھی۔ ان معلومات کی بنیاد پر افراد کی صلاحیتوں کا پتہ چلتا تھا آپ کو۔ خواتین آ کر حضور سے مشورے کرتی تھیں۔ ایک خاتون نے حضور سے مشورہ کیا کہ میری طرف پیغام نکاح 2 آدمیوں نے بھیجا ہے، معاویہ بن ابی سفیان، حضرت امیر معاویہ، اور دوسرا ابو جہم، ان دونوں میں سے میں کس رشتے کو قبول کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اما معاویہ فصعلوک لا مال لہ، گھر تو مال سے چلتا ہے، معاویہ تو بھوکا ننگا ہے، فقیر آدمی ہے، اس کے پاس مال شال تو ہے نہیں، تو اس سے شادی کرنے کا کیا مطلب؟ کیونکہ حضرت ابو سفیان نے معاویہ کو نکال دیا تھا، صلح حدیبیہ کے بعد حضرت امیر معاویہ مسلمان ہو گئے تھے، تو وہاں سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ آئے تھے حضور کے پاس، اور ہر وقت حضور کے پاس وہ کتابت، وحی کی کتابت، حضور جو چونکہ اچھا لکھنے والے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات نازل ہوتی ہیں تو اس کو یہ کاتب وحی ہے لکھتے تھے۔ تو مدینہ میں آ کر مہاجر بنے تو ماں باپ نے نکال دیا، تو پیسہ ویسا کہاں سے تھا؟ تو ان کے پاس فقیر ہے، ان سے کیا کرے گی شادی کر کے؟ دوسرے کے بارے میں کہا واما ابو جہم، ابو جہم کا معاملہ کیا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے کندھے سے لاٹھی اٹھا کے نیچے نہیں رکھتا، ہر وقت ڈنڈا بردار رہتا ہے، بس جو بھی ملے پٹائی۔ اس سے پہلے بیویوں کی پٹائیاں کرتا رہا، تو وہ تو بڑا مار پیٹ کرنے والا آدمی ہے، تو اگر عورت کی پٹائی مرد کرتا ہی رہے تو پھر کیا ہوگا؟ زیادتی ہے۔ تو اس ایسے غسیلے آدمی سے جو ہر وقت ڈنڈا لیے بس پٹائی کے علاوہ کوئی کام نہ ہو، تو وہاں شادی کر کے کیا کرے گی؟ دونوں ہی رشتے ریجیکٹ کر دیے حضور۔ اسی طرح گھریلو معاملات میں خواتین پر کسی مرد نے، شوہر نے کوئی زیادتی کی تو فوراً حضور کو آ کے شکایت لگاتی، تو حضور کو پتہ چل جاتا کہ یہ آدمی اس نے زیادتی کی ہے، تو حضور پھر اس کا مداوع کرتے۔ تو ہر خاندان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واقفیت تھی، اور اسی کی بنیاد پر لوگوں کا تجزیہ کرتے تھے کہ جو اس چھوٹے سے یونٹ کو صحیح طریقے سے کیا ہے نہیں چلا سکتا تو وہ باقی کام کیسے کرے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے۔ باہر تو وہ بڑا بہتر اور بڑا مفکر اور بڑا سیاستدان، اور گھر میں آئے تو ہر وقت ڈنڈا اٹھائے ہوئے اور گھر والوں کو جوتے کی نوک پہ رکھے۔ تو جو بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے، جس سے گھر والے مطمئن ہیں، تو باہر بھی وہ اچھا ہوگا۔ اور اگر گھر میں کیا ہے، جھگڑالو ہے، کنجوس ہے، بخیل ہے، خرچہ نہیں دیتا۔ ابو سفیان کی بیوی حضرت ہندہ نے حضور سے شکایت کی کہ ابو سفیان رجل مسیکن، یہ ابو سفیان بڑا بخیل آدمی ہے، گھر کا خرچہ نہیں دیتا، تو کیا میں اس کی جیب میں سے پیسے نکال سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں نکال سکتی ہے، لیکن خرچے کے مطابق نکالنا، زیادہ ہی نہ جیب صاف کر دینا۔ تو عورتوں کو اجازت دی ہے کہ مردوں جو خرچ نہ کر رہے ہوں ان کی جیب سے پیسے نکال لیں۔ جی، تو اس طرح یہ واقعات سارے بتلا رہے ہیں کہ لوگوں کا تجزیہ حضور کرتے تھے خاندانی نظام سے۔ پھر یہاں حضرت سندھی نے ایک اور بھی استدلال کیا کہ صوفیہ کے ہاں انسان کو شخص صغیر کہا جاتا ہے، اور اس پوری کائنات کو شخص کبیر یا شخص اکبر کہا جاتا ہے، اور شخص اکبر کو سمجھنے کے لیے شخص اصغر جو انسان ہے اس کے معاملات اور کیفیات کے تناظر میں شخص اکبر کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ خاندانی اجتماعیت جو سب سے پہلی اجتماعیت ہے باقاعدہ طور پر
ایک معاہدہ نکاح کے تحت وجود میں آتی ہے، تو یہ چھوٹے درجے کی ایک حکومت یا اجتماعیت ہے، اور بڑے درجے کی اجتماعیت اسی کی بنیاد پر آگے جا کر بنی ہے۔ تو قرآن حکیم نے جتنی تفصیل کے ساتھ یہ جو گھریلو امور بیان کیے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ملکی اور قومی نظام کے امور اس سے سیکھے اور سمجھے جائیں۔ مولانا سندھی کہتے ہیں ایک پنڈت تھا، وہ تقریر کر رہا تھا، وہاں سے مجھے یہ ساری چیزیں غور کرنے کا موقع ملا۔ اس نے کہا یہ مسلمانوں کا قرآن جو ہے نا، بس عورتوں کے مسئلے بتلاتا ہے، نکاح طلاق کے مسئلے بتلاتا ہے، حیض و نفاس کے مسئلے بتلاتا ہے، تو یہ دنیا داری کی باتیں کرتا ہے۔ اور ہماری کتاب جو ہے فلاں فلاں ہندوؤں کی وید شید، اس میں تو ساری باتیں الہیات کی ہیں، اللہ کی طرف رجوع کی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ اپنے خیال کے مطابق وہ ہندوؤں میں تقریر کر رہا تھا۔ تو مولانا سندھی نے کہا کہ میں نے سوچا کہ بھئی یہ اس نے تو ایک عیب بیان کیا ہے۔ تو مولانا سندھی کہتے ہیں جب میں نے غور و فکر کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو قرآن کی خصوصیت ہے کہ انسانی سماج کو بہتر بنانے کے لیے خاندانی نظام بنیاد ہے، یہ اگر درست ہے تو پوری سوسائٹی درست ہوگی۔ باقی رہا اس کی یہ غلط فہمی کہ الہیات ان کی کتابوں میں زیادہ ہے، تو قرآن میں جتنی الہیات یا اللہ کا تعارف اور توحید کا تذکرہ ہے وہ ان کی کتاب میں تو پاسنگ میں نہیں ہے اس کا۔ تو یہاں سے قرآن حکیم نے کوئی 2-3 رکوع ہیں جن میں نکاح و طلاق سے متعلق قوانین اور ضابطے بیان کیے ہیں۔ اب ایک نکاح کے ذریعے سے ایک خاندانی نظام یا ایک اجتماعیت وجود میں آتی ہے۔ اس اجتماعیت کے لیے دونوں طرف کیا چیز لازمی ہے؟ تو قرآن حکیم نے پابندی لگا دی کہ جو لوگ مشرک ہیں، مشرک عورت یا مشرک مرد، گویا کہ وہ اللہ کی اس کی حکمرانی کے منکر ہیں، جو عالمگیر کائنات اللہ کا حکمرانی کا نظام ہے، اجتماعیت انسانی کے بنیادی حقائق کا وہ انکار کرتے ہیں، تو یہ نکاح مشرکوں سے نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، کسی مشرک خاتون سے تم نکاح نہیں کر سکتے، حتیٰ یؤمنن، جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ مسلمان ہو جائیں تو پھر تو نکاح کیا جا سکتا ہے، ورنہ مشرک خاتون سے شرک کی حالت کے اندر نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، مسلمان ہو اور غلام اور لونڈی ہو، اس سے نکاح کرنا زیادہ بہتر ہے بمقابلہ اس خاتون کے جو مشرک ہے اور آزاد ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں وہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگ رہی ہو، مال کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے آپ کو وہ بہت اچھی لگ رہی ہے، اس کے باوجود اس مشرک خاتون سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ اب قرآن نے 2 ٹوک حکم دیا ہے، اور ماشاء اللہ پاکستانی بیوروکریٹ جو ہے نا، وہ انگریز، روس، چین اور پتہ نہیں کن کن خواتین کے ساتھ شادیاں رچاتے پھر رہے ہیں۔ 120 کی تو وہ لسٹ ہے جو اوپن ہو گئی ہے، 120 بیوروکریٹس۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں کتنی خوبصورت لگے، اچھی لگے، لیکن اس سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی یہ بھی کہا گیا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اپنی بیٹیوں اور اپنی خواتین کی مشرک مردوں سے بھی نکاح مت کرواؤ۔ لا تنکحوا، انکاح باب افعال ہے، تم نکاح مت کرواؤ اپنی عورتوں کا مشرک مردوں سے، جب تک کہ وہ مشرک مسلمان نہ ہو جائے۔ اور ماشاءاللہ پاکستان اسلامی ملک ہے، 2 بیوروکریٹ خواتین 19 اور 20 میں گریڈ کی مسلمان خواتین، وہ انگریزوں سے، مشرکوں سے شادیاں کر رہی ہیں۔ حتیٰ یؤمنوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، غلام ہو اور مسلمان ہو مرد، وہ زیادہ بہتر ہے اس آزاد مشرک سے کہ وہ اگرچہ لڑکا آپ کو کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگ رہا ہو۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اس کا حسن، اس کی سیرت، اس کا قد، اس کا فلاں اور فلاں جو لڑکوں کی خوبیاں ہیں وہ کتنی اچھی کیوں نہ ہوں،
اس کے باوجود اگر وہ مشرک ہے تو اس سے نکاح اپنی بیٹیوں کو اور بہنوں کا مت کراؤ۔ دو ٹوک قرآن حکیم نے نکاح، دونوں الگ الگ خاندان ہیں، ان کے الگ الگ سیاسی مفادات ہیں، تو جس کے الگ سے سیاسی مفادات ہیں، ان کی اپنی اجتماعیت اور اپنی روایت ہے، وہ آپ کے ساتھ نہیں مل رہی ہے، تو آپ کے سیاسی نظام سے دور ہے، اس کے تابع ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، حتیٰ کہ جہاں عیسائی اور یہودی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی، لیکن اگر وہاں بھی یہ خطرہ ہو کہ سیاسی طور پر اس کا بڑا نقصان ہوگا، تو عمر فاروق نے پابندی لگائی۔ قرآن میں چونکہ آگے آ رہا تھا کہ مومن عورت سے اور کتابی عورت سے شادی کی جا سکتی ہے، عیسائی عورت سے تو چونکہ مرد حاکم ہے اس لیے کیا ہے، اور غلبہ آپ کا ہے، تو اس جو اہل کتاب ہیں ان کی عورتوں سے شادی کیا جا سکتی تھی۔ لیکن عمر فاروق نے پابندی لگا دی کہ جو جتنے بھی عاملین، بالخصوص حکومت کے ذمہ داران ہیں، جنہوں نے حکومتی نظم و نسق چلانا ہے، ان کے لیے باقاعدہ خط لکھا عمر فاروق نے کہ یہ کسی کتابی عورت سے بھی شادی نہیں کر سکتے، راس جائیں گے تمہارا یہاں سے جتنے بھی، اب وہ آپ کا حکمران ہے، آپ کا بیوروکریٹ ہے، فیصلہ سازی کرنے والا ہے، اور اس کی بیوی اس کے گھر میں دوسرے مفادات سے وابستہ ہے، تو یہاں کے سارے راز وہاں جائیں گے، تو پابندی لگا دی۔ وجہ بیان کی کیوں یہ پابندی ہے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، اور واللہ یدعو الی الجنۃ، اور اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلاتا ہے۔ تو ایک جہنم کی طرف بلا رہی ہو یا بلا رہا ہو، اور ایک جنت کی طرف جا رہا ہو یا جا رہی ہو، تو دونوں کا آپس میں خاندانی نظام کیسے بن سکتا ہے؟ خاندانی ہم آہنگی تو تبھی ہوگی کہ دونوں ایک پیج پر ہوں، سوچ اور فکر کے اعتبار سے، کوئی کسی کے ساتھ نقصان پہنچانے کا عمل نہ ہو، تو جنت اور جہنم اکٹھی کیسے ہو سکتی ہیں؟ واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرہ بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو جنت کی طرف لے جاتا ہے، حضرت القدس کا حکم ہے، تقاضا ہے۔ اور چونکہ یہ کام بڑا مشکل ہے کہ جی آپ کو کوئی مشرکہ خاتون پسند آ گئی اور آپ اس کے چکر میں ہیں، تو وہاں نکاح نہ کرو، تو قرآن نے اس حکم کے بعد پھر یہ بات واضح کی، یبین آیاتہ للناس، اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو لوگوں کے سامنے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں، بات کو تسلیم کریں، مانیں۔ تو دو ٹوک حکم ہے کہ خاندانی نظام میں آپس میں دونوں کا ایک نظریے پر متفق ہونا ضروری ہے، اور وہ ایمان۔ کفر اور شرک جو ہے وہ اگر موجود ہے تو اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ وہ مشرکین کی تو وراثت کا معاملہ بھی کیا ہے، کٹائی میں اسی لیے پڑ گیا کہ وہ وارث نہیں بن سکتے، وراثت اس کی تقسیم نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس اجتماعیت کا حصہ ہی نہیں ہے۔ مولانا سندھی نے اسی سے اصول اور ضابطہ، یہ فیملی سسٹم کا قانون اور نکاح کا، اور اس کو ضابطہ بنایا گیا۔ تو مولانا سندھی نے اسی سے قانون اور ضابطہ نکالا کہ مسلم اکثریتی ملک کے اندر جہاں مسلمانوں کا غلبہ ہے اور ان کی اجتماعیت تشکیل پذیر ہونی ہے، وہاں کا سربراہ مملکت کوئی کافر نہیں ہو سکتا، مسلمان ہی ہوگا۔ غیر مسلم کافر مسلم اکثریتی ملک کا سربراہ نہیں ہو سکتا، جیسا کہ یہاں نکاح میں مشرک سے آپ اپنا نکاح نہیں کر سکتے۔ ہاں غیر مسلم رہتے ہیں ملک میں تو سربراہ مسلمان ہے، اور اس کی ذمہ داری عائد کر دی گئی ہے کہ وہ غیر مسلموں کے حقوق کا لحاظ میرٹ پر رکھے گا۔ لیکن ایک غیر مسلم جو جہنم کی طرف بلانے والا ہے، اس کو ملک کا سربراہ بنا دیا جائے تو اس کی اجازت؟ یہ سیاسی قانون اس آیت سے مولانا سندھی نے اخذ کیا ہے۔ مولانا سندھی اب یہاں جتنے بھی واقعات آگے آ رہے ہیں خاندانی نظام سے متعلق،
تو ہر ایک سے ایک قانون قومی سیاست اور اجتماعیت کا اخذ کرتے ہیں کہ یہ اصل قانون ہے جو میاں بیوی کے حقوق اور تعلقات سے متعلق ہے، اور اس سے قومی سطح کا سیاسی قانون اور ضابطہ یہ اخذ ہوتا ہے۔ تو اس قانون سے مولانا سندھی نے یہ اخذ کیا ان آیات سے کہ کوئی غیر مسلمان ریاست کا سربراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے یا حکومتی معاہدہ ہے یہ بھی نکاح کی طرح ایک ایگریمنٹ ہے۔ تو جیسے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ معاہدہ نہیں ہو سکتا، تو اس سے بڑا معاہدہ عمرانی کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی غیر مسلم کو کیا ہے اب مسلمانوں کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے اس کو سربراہ بنا دیں، اس کی آرڈر پر چلے؟ نہیں، مسلمان اپنی ریاست خود قائم کریں گے، اور اسلام کی بنیاد پر اپنا نظام قائم کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تمام ادیان پر غلبہ، مسلمانوں کا نظام حکومت کا قیام اور مغلوبیت کو قبول کرنے سے انکار ہے۔ یہ بنیادی قانون اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد اجمعین۔